الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے کریم کہ از خزانہ غیب تو گرو ترسا وظیفہ خورداری دوستارا تجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری صحبت سالے دعا سالے گند صحبت تالے ترا تالے گند اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. گرامی مدرسان واجب الاحترام میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بڑی ہی قیمتی زندگی ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر گزروں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. وہ اپنی ایک پہچان چاہتا ہے، انسان ایک مقام اور مرتبہ چاہتا ہے. شریعت نے اس کی اس دل کی خواہش کو، اس دل کی تمنا اور آرزو کو ایک مثبت راستہ فراہم کیا. ظاہر میں دیکھا جائے تو یہ ایک تکبر کسی کیفیت بن جاتی ہے، یہ میں کسی کیفیت بن جاتی ہے کہ آدمی مقام چاہتا ہے، آدمی اپنا ایک ظاہری ایک اس کا جو مقام ہے اس کی طرف ہے، لیکن شریعت اسلام نے اس کو ایک رخ دے دیا. ظاہر میں دیکھا جائے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اتنے حج کیے اب حج پر پھر حج کرتا ہے، ظاہر میں یہ چیز ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ الحاج کہیں. شریعت نے یہ کہا تو نے نماز اس لیے پڑھی لوگ تجھے نمازی کہیں، تو نے قرآن کی تلاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں. شریعت نے اس کے اس جذبہ انسانیت کو ایک مثبت رخ دیا کہ اس کی یہ اتنی محنت، اس کی اتنی یہ کاوش، اس کا یہ اتنا بڑا عمل، ساری زندگی کی یہ تھکاوٹ، ساری زندگی کی یہ پریشانی
جو اس نے اتنی مصیبت اور پریشانی میں یہ عمل کیا، اس عمل کو اگر درست راستہ مل جاتا ہے تو یہ انسان جنت کا مال بن جاتا ہے، اور اگر اس آدمی کی اس نیت کی درستگی کو اگر صحیح نہ کیا جائے تو یہی انسان جہنم کا مال بن جائے گا۔ اب نیت کی یہ درستگی شریعت اسلام یہ چاہتی ہے کہ انسان کے اندر نیت کی درستگی پیدا ہو جائے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے مکان بنایا، بڑے خوبصورت مقام، اب اللہ والے کو بلایا اور کہنے لگا حضرت میں نے یہ مکان بنایا، ادھر بھی میں نے کھڑکیاں لگائیں، ادھر بھی روشن دان بنائے اور بڑا خوبصورت مکان بنایا۔ اللہ والے کو جب بلایا تو کہنے لگے یہ کیوں بنایا ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ ادھر سے ہوا آتی ہے اور ادھر سے کراس ہو جائے گی تو پورا گھر ٹھنڈا ہو جائے گا، گھر کے اندر کی ایک رونق کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ والے نے اس کے ذہن کو درست کیا، تو نے لاکھوں روپیہ مکان پر لگا دیا، اب تو نے لگا تو دیا لیکن اب اپنی نیت کو درست کر لے کہ یہ کہ میں نے یہ کھڑکی یہ روشن دان اس لیے بنائے یہاں مجھے اذان کی آواز آئے گی، میرے گھر میں اللہ کے نام کی پکار گونجے گی، میں صبح کو اٹھوں گا اللہ کو اٹھ کر یاد کروں گا، میرے بچوں کے کانوں میں اللہ کی صدا بلند ہوگی، جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس آواز سے میں اٹھ بیٹھوں گا۔ اب دیکھیں لاکھوں روپیہ لگا دیا لیکن نیت کی درستگی کا عالم یہ ہے کہ اس نے جب نیت کو تھوڑا سا آگے کر لیا نتیجہ غلط نکل گیا۔ اب اللہ والے آتے ہیں، آ کر کیا کرتے ہیں؟ نیتوں کی درستگی پیدا کرتے ہیں۔ انبیاء اگر انسانیت کے قلوب پر محنت کرتے ہیں کہ ان کے دل کا کعبہ درست ہو جائے، ان کی نیتوں کا عمل درست ہو جائے۔ جب ایک انسان نیت کرتا ہے پھر نیت باعمل کرتا ہے، پھر نیت کرتا ہے اس نیت کی مطابقت میں جب عمل کرتا ہے پھر وہ انسان آگے نکلتا چلا جاتا ہے، پھر اس انسان کے اندر کمال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی بڑی قیمتی ہے، انسان کی جو یہ قیمت ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھیں جب قبروں پر سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ بھی لوگ تھے، کہتے ہیں دیکھو یہ بھی لوگ تھے، کل تک یہ تھے آج نہیں ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ تھے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا، لیکن جب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کل جب ہم قبر میں ہوں گے تو ہمارے اوپر کے گزرنے والے ایسے ہی کہہ کر گزر جائیں گے۔ موت جو ہے یہ باعث ہے، یہ انسان کو واعظ کہتی ہے، یہ انسان کے اندر تغیر پیدا کرتی ہے، یہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایک آدمی کے اوپر جب ملک الموت آئے، آخری وقت تھا، آخری وقت تھا، اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کرنے کے لیے، کہنے لگا مجھے 2 گھڑی توبہ کی مہلت دے دو، مجھے 2 گھڑی توبہ کی مہلت دے دو، میں توبہ نہیں کر سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے پاس میرے قاصد آئے تھے، ان کا میرے پاس کوئی قاصد نہیں آیا، ان کا قاصد آئے تھے، میرے قاصد تیرے پاس متواتر آتے رہے، تیرے گھر کے در و دیواروں کو کھٹکھٹاتے رہے، تجھے جگاتے رہے، تجھے متواتر میری طرف متوجہ کرتے رہے کہ ایک وقت آئے گا میں آؤں گا۔ ان کا میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو تیرا کوئی قاصد نہیں آیا جو مجھے آ کر کہتا کہ اسرائیل آنے لگا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کیا جب تیرے بال سفید ہوئے تھے تو یہ میرا قاصد ہی تو تھا، میرا قاصد ہی تو تھا، جب تیرے پوتے ہو گئے نواسی ہو گئے یہ میرا قاصد ہی تو تھا، تجھے کہنے کے لیے آیا تھا تیری اب جانے کا وقت ہے، یہ نواسوں اور دوتوں کے آنے کا وقت ہے، اب تو نے یہ جگہ ان کے لیے خالی کر دی، دنیا سے جانا ہے، تیری جب قبر دوری ہو گئی
تو بالکل جھک کے چلنے لگا. میرا قاصد تھا. جب تو بیماری پر بستر پر پڑا ہوا تھا میرا قاصد تھا. جب تیرے سامنے تیرے باپ کی روح قبض ہوئی وہ بڑھاپے کی حالت میں تھا وہ میرا قاصد تھا. روز تیرے محلے سے اعلان ہوتا تھا آج فلاں ابن فلاں انتقال کر گیا. یہ میرا قاصد تھا. یہ میرا تیری طرف رہبر اور رہنما تھا. اس لیے بڑی عجیب بات کہی. کہنے لگے لدو للموت بچوں کو پیدا کرو اس لیے کہ یہ مریں گے اور عمارتوں کو اس لیے تعمیر کرو کہ وہ خراب ہو جائیں گی. بچے پیدا ہوں گے فرمایا اس ذہن سے پیدا کرو کہ ان کے اوپر موت طاری ہو. یہ دنیا سے جائیں گے. یہ دنیا سے جائیں گے. انہوں نے یہاں نہیں رہنا. انہوں نے یہاں نہیں ٹھہرنا. اور عمارات کو تعمیر کرو. بڑی عظیم شان عمارت تھی. فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے اوپر جوبت ہوتا ہے. عمارت بڑی خوبصورت تھی لیکن آہستہ آہستہ اس کے اوپر تغیر پیدا ہوا اور وہ ایسا تغیر آیا وہ سوال پذیر ہو. اس لیے یہ روایت مشہور ہے کہ ہر جوانی کو بڑھاپا ہے, ہر عروج کو زوال ہے, ہر زوال کو پھر عروج ہے, ہر بچپنا بڑھاپے کو پہنچے گا اور ہر بڑھاپا آگے منتقل ہو جائے گا. یہ قاصد روز سورج طلوع ہوتا ہے ابھی اس کی ایک کرن آتی ہے اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے. رات کا اندھیرا غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ سورج آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے گویا پیدا ہوتا ہے اور پھر جب نصف النہار پہ پہنچتا ہے اپنے عروج پہ پہنچتا ہے ہر چیز کو خاکستر کرتا چلا جاتا ہے. ہر چیز کے اوپر اس کا ایک روب ہے, اس کی روشنی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ غروب کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی آخری کرن وہ شفق آخری شفق ہوتی ہے اور غروب کی طرف چلا جاتا ہے یہاں تک کہ غائب ہو جاتا ہے. یہ انسان کو یہ سورج ہے یہ انسان کو رہنمائی دیتا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر یہ دن اور رات کی آیات یہ نشانیاں یہ انسان کے لیے اسی لیے ہیں. یہ آیات للالباب عقل والے اس پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون ان فی ذلک لآیات لقوم یتدبرون. ان نشانیوں سے عقل والے رہنمائی حاصل کریں گے, شعور والے رہنمائی حاصل کریں گے, غور و فکر کریں گے. اس لیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ اللہ کی یہ آیات ہیں. جو انسان ان آیات پر اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتا اس کی زندگی آگے نہیں. اس لیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. یہ زندگی کے لیل و نہار یہ دن اور رات یہ شب و روز یہ ایک ایک لمحہ یہ ایک ایک لحظہ یہ ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اس قدر قیمتی ہے. آج ہم نے اس کو ضائع کر دیا. وقت کی قیمت پوچھنی ہو تو اولیاء اللہ سے پوچھیں. کہتے ہیں جو دم کافر ہو دم غافل. ادھر ہمارا ایک لمحہ غفلت میں گزر گیا اللہ کی یاد سے نکل گیا گویا ہمارے اس سانس کی کوئی قیمت نہیں. اس سانس کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ یہ اولیاء اللہ یہ انسان کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں, آخرت کی یاد دلاتے ہیں, قبر کے حشر کے جہنم کے حالات کو اس کے سامنے وہ بالکل عکس نما کر دیتے ہیں. جیسے ایک سکرین پر ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اور سکرین پر چلتی ہے اور انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز ہے واقعتاً یہ اس کی کیفیات ہے.
اولیاء اللہ امثال کے ذریعے سے انسان کو آخرت کی زندگی سمجھاتے ہیں. انسان اپنی دنیا کی اوقات کو قیمتی بنا لے, ان کی قدر کر لے. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مچھلی دوسری مچھلیوں کو خطاب کرتی ہے. ایک مچھلی دوسری مچھلیوں کو خطاب کرتی ہے. وہ کہتی ہے دیکھو یہ جو سمندر کے اندر, تمہارے پانی کے اندر, دریا کے اندر یہ جو ایک تار آ رہی ہے, اس تار کے آگے چھوٹا سا گوشت ہے. یاد رکھنا ایک مچھلی دوسری مچھلی کو یہ خطاب کرتی ہے اس کے قریب نہ جانا, یہ باہر شکاری کا جال لگا ہوا ہے. وہ تجھے یہ تھوڑا سا گوشت دے کر تیرے حلق میں اس کا کانٹا پھنس جائے گا اور تجھے کھینچ لے گا, اور کھینچنے کے بعد وہ تیرے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا, اور پھر اس کے بعد تجھے ایک کڑاہی میں ڈال دے گا, اور اس کڑاہی میں ڈالنے کے بعد تیرے جسم کو وہ بھون ڈالے گا, اور پھر بھوننے کے بعد تجھے وہ چبا کر کھا جائے گا. ایک مچھلی حال ہی حال میں اپنی دوسری مچھلی بہن کو یہ بات سمجھائے گی. دیکھ شکاری کے جال میں نہ آنا. شکاری کیا کرے گا؟ شکاری تجھے شکار کر کے تجھے کڑاہی میں ڈال دے گا, بھون ڈالے گا تجھے. لیکن وہ مچھلی سمجھتی ہے کہ نہیں, یہ مجھے اس لیے روک رہی ہے کہ میں نہ کھاؤں تو یہ کھا لے, میں نہ کھاؤں تو یہ کھا لے. اب مچھلی اس واعظ مچھلی کی بات کو نہیں سمجھتی, اس لیے حدیث میں آتا ہے مچھلی کون سی شکار ہوتی ہے؟ مچھلی, یہ مچھیرے جب جاتے ہیں اپنے جال کو پھینکتے ہیں, ان کے جال میں کون سی مچھلی آتی ہے؟ کہتے ہیں وہ مچھلی ان کے جال میں آتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی وہ شکاری کا جال, شکاری کے شکار میں پھنس گئی, اس کے جال میں پھنس گئی, اور اس نے اس کو اپنا قیدی بنا لیا, اس کو اپنے کڑاہی کی زینت بنا لیا, اور اس نے اس کو اپنے سانچی کی زینت بنا لیا. انگاروں میں اس کو لٹائے گا, اس کے جسم کو بھون ڈالے گا. اب تو ہم نے مچھلیوں کو کھانے کے نئے طریقے ایجاد کر لیے. اب تو وہ واعظ مچھلیاں ان کو سمجھا بھی نہیں سکتی کہ اس وقت تمہیں پکانے کے کتنے طریقے ہیں. شکاری نے تجھے اپنے شکار میں ڈالنے کے بعد تجھے کھانے کے, تجھے پکانے کے, تجھے اذیت دینے کے, تیرے جسم کو مختلف انداز میں ڈھالنے کے کتنے طریقے, نت نئے اصول اور قوانین نکالتا بھی ہے, تو تصور نہیں کر سکتے. لیکن وہ واعظ مچھلی کو واعظ کہہ رہی ہے, وہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے, شکاری کے قید میں. یہ دنیا یہاں شیطان نے اپنی کنڈی ڈالی ہوئی ہے, اور وہ ہمیں اپنی کنڈی کے ذریعے سے اپنا قیدی بنا لیتا ہے. کہیں خواہش کی کنڈی ہے, کہیں جھگڑے کی کنڈی ہے, کہیں انسان کو پریشان کرنے کی کنڈی ہے. اس نے مختلف جال پھینکے اور وہ اپنے جال پھینکتا ہے اور انسانیت کو ایندھن بنا لیتا ہے. جہنم کے اندر جب قرآن مجید کی حالات بتاتا ہے, جہنم کے اندر جس آدمی نے نماز چھوڑی اس کو اس طرح عذاب دیا جائے گا, جس نے سود کھایا اس کو یہ عذاب ہوگا, جس نے نماز فجر چھوڑی زور تک ایک سانپ اس کے جسم کے ساتھ, گلے کے ساتھ معلق ہوگا اور اس کو ڈسے گا. ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کو ایک ڈنگ مارے گا, وہ آدمی 70 ہاتھ زمین میں دستا چلا جائے گا. پھر واپس آئے گا, پھر ڈسے گا, پھر واپس آئے گا, پھر ڈسے گا. شکاری بن چکا, وہ شیطان کے جال میں پھنس چکا, وہ ایسا پھنس چکا اب نکلنے کا نام نہیں لیتا, نکل نہیں سکتا. شیطان نے اس کو اس قدر برغلایا ہے, کہتا ہے چھوڑ, ابھی سویا رہا, ابھی سویا رہا, ابھی بڑا وقت ہے. پھر اس کو کہتا ہے یہ گناہ کر لیا, خیر ابھی تو جوان ہے, کل توبہ کر لینا, پھر توبہ کر لینا, ابھی تو جوان ہے, جب بوڑھا ہوگا تو پھر عبادت کر لینا. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے, یہ شیطان کا جال ہے.
یہ جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے. اس نے اللہ کے حضور قسم اٹھائی. قال فبعزتك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اللہ مجھے تیری عزت اور تیری عزتوں کی قسم میں تیرے بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. لأغوينهم أجمعين. ایک کو نہیں سب کو لے کر جاؤں. اسی حدیث میں آتا ہے ہر 1000 میں سے 999 آدمی جنت کے اندر جائیں گے. 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا جو شیطان کی جال کا شکار نہیں ہوگا. وہ اس کی جال میں نہیں پھنسے گا, اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا, اس کے حملوں کو سمجھے گا. وہ کیسے انسانیت کو ورغلاتا ہے, کیسے دغا دیتا ہے, کیسے دھوکہ دیتا ہے, کیسے انسان کو بچلاتا ہے. بوڑھا ہوگا تو پھر اللہ کرنا. ابھی تو جوان ہے, ابھی تجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی. اس لیے دنیا کا یہ اصول ہے کہ ملازمت اس کو ملتی ہے جو آدمی نوجوان ہے. ہر فیکٹری والا ملازمت دیتا ہے 15-20 سال کے نوجوان کو, اس لیے کہ اس نے 40 سال اس سے کام لینا ہے. جب 60 سال کا ہوتا ہے کہتا اب تو ہمارے کام کرنی ہے, لہٰذا تجھے پینشن ملے گی. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا اصول اس سے ہٹ کے ہو. اللہ بوڑھوں کو قبول کرے اور جوانوں کو چھوڑ دے. اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا در جوانی توبہ شیبہ پیغمبری ہے. اصل میں جو عبادت جوانی کی عبادت ہے. جوانی میں اللہ کو یاد کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہوتا نوجوان نسل میں ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے یہ اگر میری مٹھی میں آ گیا, یہ بوڑھا ہونے تک میں نے اس کو استعمال کرنا ہے, تو اس کی نسل کو میں نے اپنے جال میں کس کے رکھنا ہے. وہ نہ باپ کو نکلنے دیتا ہے, نہ دادا کو نکلنے دیتا ہے, نہ پوتے کو نکلنے دیتا ہے. اس کا جال ایسا ہے وہ اپنے جال میں پھنسا کے رکھتا ہے. اسے حضور نے فرمایا جب آدمی کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو کہ میں نے صرف 1 روپیہ صدقہ کرنا ہے, ایک دم سے کر گزرے. اچانک دل میں خیال پیدا آیا 2 رکعت نفل ادا کر لوں, کر گزرے, شاید اگلے ہی لمحے شیطان اس کے دل پر ایسا حاوی ہو وہ خیال امام ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی کا دل کرے درود شریف پڑھ لوں تو پڑھنا شروع کر دے, ایک دم سے شروع کر دے, اگلے ہی لمحے شیطان اگلا ایک جال پھینک دیتا ہے, اگلے ہی لمحے وہ اپنی ایک نئی کہانی ڈال دیتا ہے. کہانیاں تو اس کو اتنی آتی ہیں آدمی حیران رہتا ہے. تلبیس ابلیس ایک عالم نے بڑی عجیب کتاب لکھی, اس نے کہا اس کو اتنی کہانیاں آتی ہیں. یہ فقیہ بھی ہے, شیطان فقیہ بھی ہے, عالم بھی ہے, عابد بھی ہے, ذاکر بھی ہے, شاغل بھی ہے, نقی بھی ہے. اس کے اندر سارے کمالات موجود ہیں اور ہر باکمال کے سامنے اسی کے کمال میں آتا ہے. ایک عابد ہے اس کے سامنے عابد بن کے آتا ہے, ایک زاہد ہے اس کے سامنے زہد کی شکل میں آتا ہے, ایک عالم ہے اس کے سامنے علم کی شکل میں آتا ہے, ایک قاری قرآن ہے اس کے سامنے قاری قرآن بن کے آتا ہے. اور کہانی کیا ڈالتا ہے, عجیب بات. میں نے آپ کے سامنے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا, ہم نے شیطان کیا کرتا ہے, کام کرواتا ہے صرف نیت کو تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب شروع کی تو سب سے پہلی جو حدیث لے کر آئے فرمایا, سب سے پہلی حدیث جو لے کر فرمایا انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال طہارت بھی نہیں لے کر آئے, توحید کی حدیث لے کر نہیں آئے. سب سے پہلے کہا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. شیطان کام کیا کرتا ہے, ظاہر کے سامنے آئے گا زہد کے لباس میں, قاری کے سامنے آئے گا قاری قرآن کے لباس میں, عالم کے سامنے آئے گا علم کے لباس میں, ڈاکٹر کے سامنے آئے گا اس کے لباس میں, انجینئر کے سامنے آئے گا اس کے لباس میں, وکیل کے سامنے آئے گا اس کا لباس پہن کر, جج کے سامنے آئے گا اس کا لباس پہن کر, حکیم کے سامنے آئے گا اس کا لباس پہن کر, تاجر کے سامنے آئے گا تجارت کے لباس میں. اس کو سب زبانی علوم یاد ہے, ایک ایک علم پر اس کی دسترس ہے, ایک ایک علم پر اس کی دسترس ہے. اس لیے کہ 7 لاکھ سال تک اس نے آسمان دنیا پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سجدہ نہ کیا.
اس کو سب یاد ہے، اور ایسا یاد ہے کہ اتنی اس نے عبادت کی فرشتوں کے لیے سردار بن گیا۔ لیکن ایک عمل ایسا کیا، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا شکردار، وہ اللہ کی نگاہوں سے گر کیسے گیا؟ جس نے اللہ کے حضور یہ کہنا مناسب سمجھا، قال فبعزتک، اس کو اللہ کی عزت کا بھی پتا تھا، اس کو اللہ کی عزت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بڑائی کا علم تھا۔ لیکن شیخ سعدی کہتے ہیں تکبر ایک ایسا عمل ہے، جب انسان کو یہ تکبر کی بیماری لگتی ہے تو پھر انسان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنی عبادت، اتنی ریاضت، لیکن تکبر ایک ایسا عمل ہے، اس لیے کہتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار۔ تکبر نے عزازیل، اس کا نام شیطان کا نام تھا عزازیل، تکبر عزازیل را خوار کر، تکبر نے شیطان کو خوار کر دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کر، اللہ کی لعنت کو مستحق کر دیا۔ اس لیے اب اس نے اللہ کے حضور قسم اٹھائی، اللہ تو نے مجھے اس آدم کے لیے، مجھے تو نے جنت سے نکالا، اپنی رحمتوں سے نکالا، میں اس کو چھوڑ دیا، میں اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کو طاقتیں دی، قوتیں دی، اتنی قوتیں دی، اتنی طاقتیں دی، سیدنا آدم علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ آپ نے اس کو اتنی قوتیں طاقتیں دے دی، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ ہر باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے بابا جی کہنے لگے اللہ آپ نے شیطان کو اتنی طاقتیں دے دی، یہ میرے بچوں کے اندر گھستا ہے، نکلتا ہے، داخل ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے، اس کو کوئی کہہ دیا جہاں چاہے جائے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے دل کے پاس بھی ڈنگ لے کر بیٹھا ہوا ہے، جو ہی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے فوراً حملہ کرتا ہے، ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے، ہر وقت تاک میں لگا ہوا ہے کہ میں اس کو کیسے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں۔ یہ میرا شکاری ہے، اس نے جال پھینکا ہوا ہے اور وہ ہر وقت اس کوشش میں ہے میں نے اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا ہے۔ کیوں؟ فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم میں اس کو چھوڑ دوں۔ اللہ نے فرمایا جا جا الا عبادک منهم المخلصین، میرے نیک بندے تیرے جال میں نہیں آئیں گے، میرے نیک بندے تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ اور اللہ نے پھر اس کو جو مانگا اللہ نے اس کو طاقت دی، اس کے دماغ میں جو کچھ تھا، جو دل میں تھا، جتنی طاقتیں، جتنی قوتیں، جتنی اس نے اپنے ذہن، اپنے علم، اپنے عقل اور شعور کے مطابق اللہ سے مانگا، اللہ نے کہا یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا ان الشیطان یجری الانسان کیجری الدم، شیطان کو اتنی طاقت اللہ نے دی کہ انسان کے خون میں ایسے جسم میں ایسے بھاگتا ہے جیسے خون بھاگتا ہے۔ 1700 لیٹر ایک گھٹنا آپ کا 24 گھنٹوں میں خون کیوں سرکولیٹ کرتا ہے؟ 1.5 گرام کا گردہ ہے آپ کا، 10 لاکھ نیفرون اللہ نے اس کے اندر منتقل کیے۔ اور اللہ نے کیا انسان کو بنایا، کسی انشاءاللہ جمعے میں بات کریں گے حضرت انسان کیا چیز ہے۔ وفی انفسکم، اللہ نے ایک جملہ کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور تو کر، اپنے اندر۔ آج اگر ہم اپنے اندر غور کریں یہ پورا جمعہ، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اللہ نے اس کو یہ طاقت دی، یہ طاقت دی، یہ قوت دی۔ جب قوت اور طاقت دی تو آدم علیہ السلام کا باری تعالیٰ میری اولاد کے لیے کیا ہے؟ آپ نے تو سارا کچھ چھپا کر اس کو دے دیا، ساری طاقتوں کا محور، ساری قوتوں کا محور، ساری عقل و شعور کا محور اور مرکز آپ نے شیطان کو بنا دیا، میری اولاد کے لیے کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے شیطان عرفات کے میدان میں کھڑا تھا اور ایک اللہ والے پر منکشف ہوا، کمر کو بالکل دوری ہوئی اور حالت زار اس کی جیسے ایک آدمی کئی سو سال سے نہ نہایا ہو، بال اس کے بڑے ہوئے اب تک حالت میں، اور یوں خواب اٹھاتا ہے وہ اپنے سر پہ ڈالتا ہے، پھر خواب اٹھاتا ہے اور اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔
اس اللہ والے نے پوچھا تجھے کیا ہوا، کون سی موت پڑی تجھے؟ کہتا ہے میں نے اس حاجی سے پوری زندگی میں نے گناہ کیا، 60 سال میں نے اس کو اپنے جال کا شکاری بنائے رکھا، میں نے اس سے ہر برا عمل کروایا، آج یہ میدان عرفات میں آیا، اس نے اللہ کے حضور ایک دفعہ توبہ کی، اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر جتنے ایک آنسو زمین پر نہیں کہا تھا کہ سارے گناہ معاف کر۔ میں نے کہا میری 60 سال کی زندگی کدھر گئی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا آدم فکر نہ کر، فکر نہ کر، میں تیری اولاد کے لیے ایک چیز کو قائم کرتا ہوں، شیطان ساری زندگی قوتیں اور طاقتیں استعمال کرے گا، تیری اولاد میں سے اگر کسی نے رات کو سوتے ہوئے صرف ایک جملہ کہہ دیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، زبد البحر، سمندر کی جہاز کے برابر گناہوں کے میں سارے معاف کر دوں۔ دنیا میں جتنے پتے ہیں ان پتوں کے مقدار میں گناہ ہوں گے میں معاف کر دوں گا، جتنے قطرے ہیں ان قطرات کے برابر گناہوں کے معاف کر دوں گا۔ وہ شیطان کی جو کمر دوری ہو جاتی ہے، شیطان کہتا ہے کہ مجھے انسان نے تباہ و برباد کرنا، حدیث میں آتا ہے اہلکوہم بالشہوات واہلکونی بالتوبۃ والاستغفار، میں نے انسان کو خواہش کے راستے سے ہلاک کیا، اس کی خواہشات کو بڑھا دیا، لڑائیاں کر رہا ہے، خاندان میں جھگڑے کر رہا ہے، فسادات کر رہا ہے، خواہش کو بڑھا دیا، واہلکونی بالتوبۃ والاستغفار، اور انسان نے مجھے توبہ اور استغفار سے ہلاک کر۔ جب آدمی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، رات کی تنہائی، رات کی جو آپ کو تنہائی ملے، اس تنہائی میں اللہ کی باتیں کرنا، کبھی اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ میں نے یہ گناہ کیا مجھے معاف کر دے، یہ گناہ کیا مجھے معاف کر دے، یہ گناہ کیا مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں وقت فلاں آدمی کو پریشان کیا مجھے معاف کر دے، فلاں خاندان میں میری وجہ سے فساد پیدا ہوا، اللہ دو آدمی دوست سے دشمن بن گئے، اللہ مجھے اب سمجھ آئی میرے بال سفید ہو گئے مجھے معاف کر دے، کیوں ہاتھ جوڑتا ہے شیطان کی کمر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، توبہ سے شیطان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اہلکونی بالتوبۃ والاستغفار، انسان نے مجھے توبہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا، یستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اوپر ایٹم بم بن، شیطان کے اوپر ایٹم بم بن کے گرتا ہے، کہتا ہے مجھے اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک فقہ حنبلی کے پورے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی دنیا سے جانے کا وقت ہوا، بیٹا باس ہے، جب دنیا سے آخری وقت تھا جانے کا، جا رہے تھے تو ان کی زبان سے نکلا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، تو بیٹا کہتا ابو جان یہ کون سا وقت ہے یہ جملہ کہنے کا، آپ دنیا سے جا رہے ہو کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کہنے لگے شیطان وہ کونے میں کھڑا ہے، وہ کونے میں کھڑا ہے اور کہتا احمد تو مجھ سے بچ گیا، احمد تو مجھ سے بچ گیا، احمد تو مجھ سے بچ گیا، تو میں کہتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کیوں؟ میرے جسم اور میرے روح کا تعلق ابھی موجود ہے، جب تک جسم اور روح کا تعلق موجود ہے تیرا حملہ موجود ہے، تیرے حملہ موجود ہے، تجھ سے تیرے حملے کا ڈر موجود ہے، تم آخری وقت تک شیطان کوشش کرتا ہے، آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے کان کے پاس جو ہے جی لگایا اور کہا چچا جان میں یہ کان آپ کے منہ کے قریب کر رہا ہوں، کان میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا، آخری وقت ساری زندگی اتنی آپ کی معاملت کی تصور نہیں ہے، آخری وقت میں حضور کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی، کاش ابو طالب آخری وقت میں آپ نے اپنا کان ان کے لب کے قریب کیا، چچا جان میرے کان میں صرف اتنا کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف ایک دفعہ میرے کان پہنچا نہ کہ میرے کان میں کہہ دیں۔ شیطان نے اسی وقت متوجہ ہوا، وسوسہ ڈالا، کہنے لگا یہ ہاشمی قریشی سرکار کیا کہیں گے، بغیر پڑھے نہیں چلے گے، آخری وقت تک کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی
قیمت جو ہے اس کا اندازہ ہمیں اب تصور نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی قیمت نصیب فرما دے. زندگی کو گزارنے کا شرعی اصول اور طریقہ کار ہمیں نصیب فرما دے. شیطان اور اس کی خواہشات اور اس کے حملوں سے بچنے کا اسلوب اور شعور اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ